हमारे YouTube चैनल बरेलवी सद्दाम ऑफिशियल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आज का वहाबी भी वही बोली बोल रहा है, हुजूर को अगर इल्म गैब होता तो हजरत आयशा का हार गुम हो गया तो क्यों नहीं बता दिया। हुजूर को इल्म गैब होता, हजरत आयशा पे तोहमत लगी तो क्यों नहीं बता दिया गया। एक सहाबा की जमात को आपने तबलीग के लिए भेजा, उनको रास्ते में ही दुश्मनों ने शहीद कर दिया। हुजूर को गैब होता तो भेजा क्यों, जाने क्यों देते, मालूम नहीं होता हुजूर को आगे जाके शहीद कर दिए जाएंगे। अगर हुजूर को मालूम होता तो ये क्यों नहीं कहा, ये क्यों नहीं हुआ, वो क्यों नहीं हुआ। जो आज का वहाबी बोली बोल रहा है वही कल का काफिर और मुनाफिक बोली बोलता था। अब इस किताब में एक सवाल हुआ मौलाना अशरफ अली से कि रसूलुल्लाह को इल्म जो है, हुजूर को जो इल्म गैब है वो अताई है, और हमारा भी यही अकीदा है कि हुजूर को जो अल्लाह ने इल्म गैब दिया वो कैसा है, अताई है, जाती नहीं है। जाती इल्म किसका है, अल्लाह का। जाती यानी उसका अपना इल्म है, उसको किसी ने सिखाया नहीं। कोई ऐसी हस्ती है जो अल्लाह को पढ़ाए नहीं, लेकिन रसूल को अल्लाह ने पढ़ाया। हुजूर का इल्म अल्लाह की अता से है। थानवी साहब से सवाल हुआ कि एक शख्स है, जैद है, और वो जैद जो शख्स है वो ये कहता है कि मैं रसूल का इल्म अताई मानता हूँ और अल्लाह का इल्म जाती मानता हूँ, इसमें आपकी क्या राय है। तो थानवी साहब सफ़ा नंबर 15 पर लिखते हैं इस किताब में कि अगर जैद का ये जुमला सही है और अगर वो कहता है कि रसूल को इल्म जो है वो अताई है और जाती नहीं है, तो जब अताई है तो इसमें हुजूर ही की क्या तखसीस, हुजूर की क्या खासियत। जैसा इल्म रसूल को है ऐसा इल्म तो जानवरों को भी है, माअज़ल्लाह। जैसा इल्म मोहम्मद को वैसा ही इल्म मजनून पागलों को भी है। तो कल वलीद इब्न मुगीरा नबी को मजनून कह रहा था और आज का वहाबी नबी के इल्म को पागलों का इल्म कह रहा है। बोली दोनों की एक ही है। तो कल अल्लाह ने दिफा किया था अपने हबीब का, अब कुरान का नुज़ूल बंद हो गया तो ये अल्लाह के रसूल के गुलामों की जिम्मेदारी है कि अब हमला हो तो दिफा हम करें, बेशक कुरान और हदीस की रोशनी में करें। का नबी को इल्म गैब है ही नहीं, और जो अगर है भी तो इसमें हुजूर का क्या कमाल। जैसा इल्म नबी को है ऐसा इल्म तो जानवर को भी है, ऐसा इल्म पागलों को भी है। बल्कि पागलों को ही नहीं, आगे लिखते हैं कि जमीए हैवानात व बाहिम को हासिल है। हर चार पैर के चलने वाले कीड़े मकोड़े हर जानवर को ऐसा इल्म मालूम है जैसा इल्म नबी को। क्या ऐसा ही इल्म है नबी को और इनको? ये नबी के इल्म की तौहीन नहीं है, ये नबी के इल्म को अता करने वाले की तौहीन नहीं है। अरे भाई आप एक डॉक्टर को कहे कि डॉक्टर साहब क्या डॉक्टर की डिग्री लगा रखी है, लिखा रखा है आपने डॉक्टर फुला MBBS, जो डॉक्टरी आपने पढ़ी है ऐसी तो चमार को भी ऐसी इल्म है, गधे को भी ऐसी इल्म है, कुत्ते को भी ऐसी इल्म है, तो डॉक्टर जूता नहीं मारेंगे आपको। ये बोली थी किनकी, पहले के मुनाफिक। एक और बोली मैं बताता हूं मुनाफिकों की। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफर पे तशरीफ ले जा रहे हैं और साथ में सहाबा की भी जमात है, तो सहाबा के साथ मुनाफिकीन भी हो जाते थे साथ में। मुनाफिक कौन सा तबका था ये? हुजूर के जमाने में एक ऐसा तबका था जो रसूल के पीछे नमाज पढ़ता था, नमाज नहीं छोड़ता था। नमाज के बड़े पाबंद होते हैं बेचारे ये लोग। नबी के पीछे नमाज पढ़ता था, मस्जिद नबी में नमाज पढ़ता था, लेकिन आदत क्या थी, हुजूर के पीछे नमाज भी पढ़ी, हुजूर की मजलिस में भी बैठे हैं, हुजूर की गुफ्तगू भी सुन रहे हैं, हुजूर के साथ जंग पर भी जा रहे हैं, और जैसी मौका मिला थोड़े से दो चार आपस में जमा हुए, रसूल की ग़ीबत चालू कर दी, हुजूर की बुराइयां। हुजूर ने ये मोहम्मद ने ऐसा नहीं कहना था, मोहम्मद ने ये गलत कहा, मोहम्मद को ऐसा कहने का हक नहीं, ये चूचा चीचा करते थे। और सहाबा कराम की कुरान क्या तारीफ करता है, सहाबा वो थे रसूल के ऐसे गुलाम थे, समीना व अताना, हमने सुना और इताअत की, हमें इससे गरज नहीं कि अभी आप कह क्या रहे हो, बस हमने सुन लिया और इताअत कर ली। ये सहाबा की शान थी। तो एक सफर में मुनाफिकीन भी है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी गुम हो गई, सरकार की ऊँटनी गुम हो गई। तो आका ने फरमाया जाओ मेरी ऊँटनी को तलाश करो। साहबा से कहा जाओ ऊँटनी तलाश करो। तो ये मुनाफिकों को मौका मिल गया।
یہ ایک جگہ جمع ہوئے اور جمع ہو کے آپس میں ہنسنے لگے, ہنسی مذاق کرنے لگے اور مذاق اڑاتے ہوئے کہتے دیکھو محمد بھی کتنی عجیب بات کرتے ہیں. ایک طرف محمد کہتا ہے کہ میں آسمان کی خبریں جانتا ہوں, جنت بھی دیکھ رہا ہوں, جنت کے انگوروں کو بھی میں دیکھ لیتا ہوں, جنت کے فرشتے حوروں کو بھی میں دیکھتا ہوں, جنتیوں کو بھی میں دیکھتا ہوں, جہنم کو بھی میں دیکھتا ہوں, تحت الثری میں بھی میں دیکھ لیتا ہوں, تمام فرشتے مجھے نظر آتے ہیں, خدا سے میں بات چیت اور کلام بھی کرتا ہوں. محمد ایسے ایسے دعوے کرتا ہے کہ سب مجھے معلوم, مگر کتنی عجیب بات ہے, محمد کو نہیں معلوم تو یہی نہیں معلوم کہ اونٹنی کہاں ہے. نعوذ باللہ. ارے جو اپنی اونٹنی نہ بتا سکے وہ کیا غیب جانتا ہے. اور پھر ان کا جملہ کیا تھا, وما یدری محمد بالغیب, محمد غیب کیا جانے, محمد کو غیب کا علم ہرگز نہیں. وما یدری محمد بالغیب, محمد غیب نہیں جانتے. آج کا وہابی بھی وہی بولی بول رہا ہے, حضور کو اگر علم غیب ہوتا تو حضرت عائشہ کا ہار گم ہو گیا تو کیوں نہیں بتا دیا, حضور کو علم غیب ہوتا حضرت عائشہ پہ تہمت لگی تو کیوں نہیں بتا دیا گیا. ایک صحابہ کی جماعت کو آپ نے تبلیغ کے لیے بھیجا, ان کو راستے میں ہی دشمنوں نے شہید کر دیا, حضور کو غیب ہوتا تو بھیجا کیوں, جانے کیوں دیتے, معلوم نہیں ہوتا حضور کو آگے جا کے شہید کر دیے جائیں گے. اگر حضور کو معلوم ہوتا تو یہ کیوں نہیں کہا, یہ کیوں نہیں ہوا, وہ کیوں نہیں ہوا. جو آج کا وہابی بولی بول رہا ہے وہی کل کا کافر اور منافق بولی بولتا تھا کہ اگر محمد کو غیب ہوتا, وما یدری محمد بالغیب, محمد اگر غیب جانتے تو اپنی اونٹنی کی خبر نہیں دیتے. اونٹنی ڈھونڈوا رہے, جاؤ ڈھونڈو. تو کچھ صحابہ نے ان کی اس بات کو سن لیا اور وہ حضور کی خدمت میں آئے, کہا کہ اللہ کے نبی وہ آپ کے علم غیب پر اعتراض کرتے ہیں اور کہتے ہیں آپ کو غیب نہیں معلوم, آپ چھپی ہوئی چیزوں کو نہیں جانتے, اور حضور وہ مذاق اڑا رہے ہیں. سرکار کے چہرے پہ جلال آیا, ارشاد فرمایا بلا کے لاؤ ان بدبختوں کو. زید ابن ارقم گئے, بلا کے لایا, چلو حضور بلا رہے ہیں. وہ آئے, حضور جلال کی کیفیت میں ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے صحابہ کے ساتھ جاؤ, اور تم کیا یہ سمجھتے ہو کہ اللہ نے مجھے غیب عطا نہیں کیا؟ خدا کی قسم میری اونٹنی کہاں ہے میں وہ بھی جانتا ہوں, کیا کر رہی ہے وہ بھی جانتا ہوں. اگر میں کہتا ہوں تلاش کرو, کوئی کام میں تمہیں دیتا ہوں, تو اس میں میری حکمتیں ہوتی ہے, اللہ کی کچھ مرضی ہوتی ہے. اب تم کہتے ہو کہ مجھے علم غیب نہیں, تو اے میرے صحابی جاؤ ان منافقوں کو ساتھ لے جاؤ اور دیکھو فلاں جھاڑیوں میں, فلاں وادیوں میں ایک جھاڑی ہے, ان جھاڑیوں کے بیچ میری اونٹنی اور وہ جھاڑیوں کو کھا رہی ہے. جگہ بھی بتا دی, اونٹنی کیا کام کر رہی ہے وہ بھی بتا دیا. اب صحابہ گئے, جانے کے بعد دیکھا تو اس وادی میں وہ اونٹنی بھی تھی, جھاڑیاں بھی تھی, اور وہ جھاڑیاں کھانے میں مشغول تھی. صحابہ نے لگام پکڑا اونٹنی کی, لے آئے, اور اس کے بعد صحابہ نے کہا بدبختو شرم کرو, تمہیں شرم نہیں آتی, توبہ کر لو رسول کی بارگاہ میں. تم نے کیا کہا تھا, وما یدری محمد بالغیب, محمد غیب کیا جانے, محمد غیب نہیں جانتے. دیکھو ہمارے آقا غیب جانتے, تبھی تو اونٹنی کی خبر دی ہے نا, تبھی بتایا ہے نا کیا کر رہی ہے, توبہ کر لو. تو انہوں نے کیا کہا, کیونکہ منافق کی توبہ جو ہے توفیق ہی نہیں ملتی نا, وہابی کو توفیق نہیں ملتی, منافق کو بھی توفیق نہیں ملتی. تو انہوں نے کہا توبہ کی کیا بات ہے, ہم نے کوئی سنجیدگی کے تھوڑی کہا تھا, ہم نے تو ہنسی مذاق میں کہا تھا, مذاق میں بول دیا تھا, ہم اتنے سنجیدہ نہیں تھے. رب کو گوارا نہ ہوا, اچھا میرے حبیب کے علم غیب پر اعتراض بھی کرتے اور کہتے ہو ہنسی مذاق کی بات ہے. تو سورہ توبہ کی آیت نازل ہوئی, پارہ نمبر 10 سورہ توبہ آیت نمبر 65 اور 66. رب ارشاد فرماتا ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ. اللہ فرماتا ہے اے میرے حبیب اب اگر تم ان سے پوچھو تو وہ یہی کہیں گے ہم تو یہی ہنسی مذاق کر رہے تھے. اب تم پوچھو گے کہ اب دیکھو غیب مانتے ہو یا نہیں, کیسے کہا تھا کہ تو غیب نہیں جانتے محمد, تو اب وہ کیا کہیں گے, قسمیں کھا کے کہیں گے ہم تو ہنسی مذاق کر رہے تھے. قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ. تو اے میرے حبیب فرما دے ان سے کہ اللہ کی آیتوں سے اور اللہ اور اس کے رسول سے مذاق کرتے ہو, اللہ کی آیتوں کا مذاق بناتے ہو, اللہ کے رسول سے مذاق کرتے ہو تم. لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم. اے میرے حبیب کہہ دے ان سے اب تم بہانے نہ بناؤ, یہ جو بہانہ کر رہے ہو نا کہ ہم ہنسی مذاق کر رہے تھے, اب تمہارے بہانے چلنے والے نہیں, بہانے نہ بناؤ, تم کافر ہو گئے ایمان لانے کے بعد. اللہ کیا کہا قرآن نے, پہلے تو ایمان لایا تھا تم نے جو تھوڑا بہت تھا بھی,
کہ نبی کے پیچھے نماز پڑھ لیتے تھے تم، لیکن نبی کی شان میں تم نے گستاخی کی، اور گستاخی کا کیا بول بولا تم نے کہ محمد غیب نہیں جانتے، تو محمد کے غیب کا تم نے صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کے غیب کا تم نے میرے حبیب کے غیب کا انکار کر کے کیا کیا؟ ایمان کے بعد کفر کو اختیار کر لیا۔ تو اللہ نے بتایا جو نبی کے غیب کو نہ مانے وہ کون ہو جاتا ہے؟ کافر۔ یہ ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ کہہ رہا ہے؟ اب اگر آج کوئی وہابی نبی کے علم غیب کا انکار کرے اور ہمارے مسند سے، ہمارے اسٹیجوں سے ہمارے علماء یہ کہے کہ صاحب دیکھو نبی کے غیب کا انکار ہو رہا ہے اس لیے یہ اسلام میں نہیں، اور پھر کوئی کہے تفریق کی بات مت کیجئے، تو بتائیے وہ کتنا بڑا پاکھنڈی ہوں گا جو اللہ رسول کے کلام کو بھی نہیں مان رہا ہے۔ اب اس کو لکھا کس نے؟ پہلے حوالے سن لے، پھر میں آگے کچھ چیز دکھاتا ہوں۔ میں نے یہ جو تفسیر آپ کے سامنے بیان کی، واقعہ بیان کیا کہ یہ آیت نازل ہوئی، اس کا شان نزول جو بتایا اس کے لکھنے والے امام ابن ابی حاتم جو امام بخاری کے استاد ہیں، انہوں نے اپنی تفسیر قرآن لکھی، جلد 6 صفحہ 1830 پر اس بات کو بیان کیا۔ امام ابن جریر طبری رحمت اللہ علیہ نے تفسیر طبری کے اندر جلد 14 صفحہ 335 حدیث نمبر 16917 پہ بیان کیا۔ یہی تفسیر امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی تفسیر قرآن در منصور جلد 7 صفحہ 426 پر نقل کیا۔ اب دیکھیے یہ بولی کن کی تھی؟ محمد غیب نہیں جانتے، کس کی بولی تھی؟ منافق۔ بولیے منافق۔ آج کے منافق کی بھی بولی دیکھیے کیا ہے، آج کا بھی منافق وہی بولتا ہے، اور کس انداز میں بولتا ہے ذرا دیکھ لیجئے۔ ایک کتاب میں دکھا رہا ہوں، نام ہے تقویۃ الایمان۔ اب اس کو اہل حدیث بھی مانتے ہیں اور دیوبندی بھی مانتے ہیں، دونوں کے یہ جو ہے ابا جان ہیں، دونوں انہی کے بیٹے ہیں۔ لکھنے والے مولوی اسماعیل دہلوی، یہ کتاب میرے ہاتھ میں موجود ہے۔ اب ذرا اس میں دیکھیے کیا لکھا ہے، نبی کی توہین صفحہ نمبر 48 پر لکھتے، دکھائیے بھائی، اردو عبارت ہے، کہتے جو کچھ اللہ اپنے بندوں سے معاملہ کرے گا، خواہ دنیا میں، خواہ قبر میں، خواہ آخرت میں، اس کی حقیقت کسی کو نہیں معلوم، نہ نبی کو، نہ ولی کو، نہ اپنا حال، نہ دوسرے کا۔ اللہ اکبر، معاذ اللہ۔ نبی کتنے بے علم ہیں! ارے قبر میں کیا ہوگا یہ بھی نبی نہیں جانتے، آخرت میں کیا ہوگا یہ بھی نبی نہیں جانتے، دوسروں کا حال تو چھوڑو، نبی اپنے بارے میں بھی نہیں جانتے کہ ان کے ساتھ قبر میں کیا ہونے والا ہے۔ نبی کو خود یہ بھی نہیں معلوم کہ آخرت میں ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ مجھے ذرا دیانتداری سے بتائیے قبر میں کیا ہوتا ہے؟ بھائی مردے کو لٹایا تو آقا نے کہا کیا ہوتا ہے؟ بولو بھائی، سب سے پہلا کام کیا ہوتا ہے مردے کے ساتھ؟ سوال ہوتا ہے نا۔ کتنے سوال ہوتے ہیں؟ 5 3 ہوتے ہیں۔ من ربو کا، تیرا رب کون؟ ما دینوں کا، تیرا دین کا، ما کنت تقول حق فی ھذا الرجل، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دنیا میں کیا کہتا تھا؟ 3 سوال ہوتے، یہ 3 سوال ہوتے۔ آقا کہہ رہے ہیں کہ جو ایمان والا ہوتا ہے وہ کہتا ہے، جواب صحیح دیتا ہے، اور صحیح جواب دیتے کہتا ہے من ربو کا، میرا رب کون ہے؟ تیرا رب، کہتا ہے ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ کہا دین الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ ما کنت تقول حق فی ھذا الرجل، کیا کہتا تھا رسول اللہ کے بارے میں تو دنیا میں؟ کہتا ہے ہوا انت ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہوا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو رسول اللہ ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ میرے آقا ہے۔ اور میں تو عشق میں کہتا ہوں سنی تو یقیناً یہی کہیں گا کھڑے ہو کر، ان کے بارے میں پوچھ رہے ہو، مسجد میں بھی تو ان کے بارے میں یہی کہتا تھا، مجلس میں یہی کہتا تھا، چہلم کی مجلس ہو تو کہتا تھا، سیم کی مجلس ہو تو کہتا تھا، میلاد ہو تو کہتا تھا، بقرہ عید ہو تو کہتا تھا، رمضان عید ہو تو کہتا تھا، فجر ہو تو کہتا تھا، تقریر کا پروگرام ہو تو کہتا تھا۔ ارے ہر مجلس میں ان کے بارے میں یہی تو کہتا تھا۔ فرشتے کہیں گے کیا کہتا تھا؟ ارے فرشتوں جانتے نہیں کیا کہتا تھا، یہی تو کہتا تھا۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب دیکھا نہیں تو یہی کہتا تھا، آج تو دیکھ رہا ہوں تو کہوں گا نہیں، تو سنی تو یہی کہیں گا۔ لیکن آقا کہتے ہیں جو منافق کافر ہوں گے وہ کیا کہیں گے؟ ہا 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 لا ادری، ہا 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 لا ادری، ہائے 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 افسوس ہمیں نہیں معلوم، ہائے 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 افسوس ہمیں نہیں معلوم۔ کون بتا رہا ہے؟ یہ نبی بتا رہے ہیں۔ نبی کو قبر کا حال نہیں معلوم؟ یہ مولوی صاحب کیا بھنگ کھا کے کتاب لکھ رہے تھے؟ قبر میں 3 سوال ہوں گے، یہ بتا کون رہا ہے؟ کیا بات ہے، بے شک جواب دوں گے تو پھر کہتے ہیں آقا کہ جواب صحیح دیا، جنت کی کھڑکی کھولی جاتی ہے، اور فرشتے کہتے ہیں سو جا، ایسے پرسکون سو جیسے دلہن سوتی ہے۔
काफिर हो तो जहन्नम की खिड़की खोल दी जाती है, डंडू शुरू हो जाते हैं। कौन बता रहा है? हश्र का दिन होगा, आका कहते हैं लोग पसीने में डूबे हुए होंगे, अपने गुनाहों के मुताबिक उनके पसीने की मिकदार होंगी, किसी के तखनों तक, किसी के घुटनों तक, किसी के कमर तक, किसी की गर्दन, किसी की जो है नाक तक, कोई पूरा डूबा हुआ पसीनों के अंदर होगा, सूरज सवा नेज़े पर होगा। आका कहते हैं लोग नफ्सा नफ्सी कहेंगे, सबको अपनी अपनी पड़ी होंगी, शफात के लिए मुझे तलाश करेंगे। पहले आदम के पास जाएंगे, कहेंगे ए आदम आप हमारे बाप है, हमारी शफात करो। आदम कहेंगे नफ्सी 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 नफ्सी, आज तो मुझे अपनी पड़ी हुई है, मैं तुम्हारी क्या फिक्र करूं, मुझे तो अपनी फिक्र पड़ी है। इस हबो इला गैरी, किसी और के पास जाओ, किसी और से मांगो। शीश के पास जाएंगे, वो कहेंगे नफ्सी नफ्सी इस हबो इला गैरी, आज हमें अपनी पड़ी है किसी और के पास। हजरत नूह के पास जाएंगे, हजरत इलियास के पास जाएंगे, हजरत इदरीस के पास जाएंगे, हजरत इब्राहिम के पास, हजरत इसहाक के पास, हजरत इस्माइल के पास, हर नबी के पास उम्मत भटकते रहेंगी। आका कहते हैं हजरत ईसा के पास जब आएंगे तो ईसा ये नहीं कहेंगे इस हबो इला गैरी, सबने तो इस हबो इला गैरी कहा था। ईसा कहेंगे इला मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जाओ मोहम्मद रसूलुल्लाह की तरफ, हुजूर ही है जो तुम्हारी शफात कर सकते। और जब उम्मत मेरे पास आएंगी तो मैं ये नहीं कहूंगा इस हबू इला गैरी, बल्कि मैं कहूंगा अना लहा अना लहा अना लहा। अरे महीस काम के लिए हूं, महीस काम के लिए हूं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। फिर मैं लिवाउल हम्द उठाऊंगा, हम्द का झंडा होगा मेरे हाथ में। कितना बड़ा होगा? आका फरमाते जानते हो लिवाउल हम जो है लेवाहुल, लेवा कहते हैं झंडे को अरबी में, हम अपने उर्दू में कहते हैं झंडा। ये झंडा दिख रहा है आपको, लेवाउल हम यानी तारीफ का झंडा। कितना बड़ा? आका कहते हैं कि वो इतना बड़ा डंडा होगा उसका कि अगर तुम्हारे जमीन के तहतुस सरा में रखे तो उसका आखिरी सिरा अर्श आजम तक पहुंच जाए। उसका फरेरा कितना बड़ा होगा? फरेरा कहते हैं कपड़े को। ये इतना बड़ा कपड़ा नहीं होगा। तुम कितना बड़ा झंडा बना सकते हो? 10 मीटर का, 20 मीटर का, 50 मीटर का, 200 मीटर का, 1000 मीटर का। अब बना लो तो उठाएगा कौन इतना बड़ा झंडा? आका कहते हैं मेरे झंडे का फरेरा इतना बड़ा होगा कि आदम से लेकर मेरी उम्मत तक सारी उम्मत उस झंडे के फरेरे के नीचे आ जाएगी। मैं तन्हा उसको उठाऊंगा। आला हज़रत कहते हैं जिसको बारे दो आलम की परवाह नहीं, ऐसे बाजुओं की कुव्वत पे लाखों सलाम। ऐसा वजनी झंडा आका तन्हा उठाएंगे और कहते आका ला फकर, मुझे इस पे कोई फकर भी नहीं कि मैं औलाद आदम का, तमाम वलीन और आखिरीन का सरदार होऊंगा। इस हम के झंडे के साथ मैं अल्लाह की बारगाह में अपनी उम्मत को लेकर पहुंचूंगा और कहूंगा रब्बे कायनात ये उम्मत मेरे हवाले कर दे, ये उम्मत मेरे हवाले कर दे। और आला हज़रत उसी को मंजर कशी करते हुए कहते सबा वो चले कि बाग हो भले, दिन हो भले, सबा वो चले कि दिन हो भले, कि बाग वो खिले कि फूल यूं खिले, लिवा के तले सनामे खुले, रजा की ज़बा तुम्हारे लिए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हुजूर कहते हैं मैं शफात करूंगा। कौन बता रहा है? ये नबी बता रहे हैं। ये भंग खा के मौलवी लिख रहा है नबी को आखिरत का भी हाल नहीं मालूम। ये वही बोली है जो उस वक्त के मुनाफिक की थी, वमा युद्री मोहम्मदुन बिल गैब, मोहम्मद गैब क्या जाने। आज का वाबी भी बोलता है मोहम्मद को क्या मालूम, ना आखिरत का हाल मालूम, ना कब्र का हाल मालूम। दूसरों का तो छोड़ो, अपना भी नहीं मालूम। किताब तो तुम ही छाप रहे हो ना, तक़वतुल ईमान तुम ही बांट रहे हो, और किताब का नाम भी रखा तुमने क्या? तक़वतुल ईमान, ईमान को मजबूत करने वाली किताब। ये ईमान को मजबूत कर रही है कि कमजोर कर रही है? खत्म ही कर रही है। ये मुसलमानों को नबी से उम्मीद दिला रही है कि मायूस कर रही है? मायूस कर रही है। और फिर इसी पे नहीं ठहरा गया, एक और किताब लिखी गई। अब उसका भी जरा हाल देख लीजिए। किताब का नाम है अल बराहिनुल कातिया। ये भी दिखा दीजिए भाई। इसको भी देवबंद के एक मुल्ला जी ने लिखा है, लिखने वाले खलील अहमद अम्बेठवी ने लिखा। अब ये है कौन, जरा इनका सजरे नाते बता दूं, क्योंकि फिर प्रॉब्लम क्या हो जाती है। अभी आपको मैं एक वीडियो दिखाऊंगा कि जब वक्त आता है तो अपने अब्बा का भी ये लोग इनकार कर देते, साहब बोल देते ये हमारे अब्बा जान नहीं है। तो हम कहते जब अब्बा नहीं है तो आपके आसमान से टपके है। क्या बात है। कहते आपको जो समझना है समझ लो, हम कह रहे नहीं हमारे अब्बा नहीं है, क्योंकि अब्बा जान अब फंस चुके हैं इनके, तो बाप का इनकार कर देती है। तो रिश्ते बता दूं, रशीद अहमद गंगोई कौन है? तबलीगी जमात जिन्होंने बनाई थी ना, बानिए तबलीगी जमात मौलवी इलियास कांदेली के पीर साहब है, उनके पीर है ये। अल बराइनुल कातिया लिखी, सफा नंबर इसका 119 है।
اور یہاں ایک حدیث لکھی، دیکھیے ایسا گمراہ کیا جاتا ہے. اب حدیث لکھی ہے تو سننے والا پڑھنے والا سوچیں گا ارے بھائی حدیث ہے تو حدیث میں ہوگا ایسا، ایسی ہی حدیثیں سنا کے قوم کو گمراہ کر رہے. اور ہم جب صحیح حدیثیں لائیں اور دفاع کریں تو آپ فتنہ پھیلا رہے ہیں. وہ حدیث کے نام پہ جھوٹ گڑیں تو پکے سچے مسلمان، اور ہم ان کے حدیث دانی پر انگلی اٹھائے اور ان کی خیانت بتائیں، ان کے مکرو چہرے، چور کی داڑھی میں جو چھپے ہوئے تنکے ہیں وہ دکھا دیں، آپ فتنہ پھیلا رہے ہیں. کیا لکھتے ہیں ملا جی؟ خود فقر عالم علیہ السلام فرماتے، خود فقر عالم یعنی کون؟ فقر عالم یعنی کون؟ بولو. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں، حضور کا لقب ہے نا فقر عالم. کہتے خود فقر عالم علیہ السلام فرماتے، یعنی نبی پاک خود فرماتے کہ حضور نے کہا واللہ لا ادری ما یفعل بی ولا بکم. ترجمہ انہوں نے نہیں کیا، میں بتا رہا ہوں اس کا ترجمہ کیا ہے، کہ خود رسول نے کہا کہ اللہ کی قسم میں نہیں جانتا میرے ساتھ کیا ہوگا اور تمہارے ساتھ کیا ہوگا. اور وہاں لکھا انہوں نے الحدیث، یہ حدیث کے اندر ہے، کون سی کتاب میں انہوں نے حوالہ نہیں دیا. پھر آگے بڑا بات بڑھاتے ہیں، کہتے شیخ عبدالحق روایت کرتے ہیں کہ مجھ کو دیوار کے پیچھے کا بھی علم نہیں. کہتے شیخ عبدالحق یہ بہت بڑے محدث گزرے جن کو ہم بھی مانتے ہیں، 550 سال پہلے کے بزرگ و ولی اور محدث ہیں. ہندوستان میں علم حدیث کو انہوں نے رائج کیا. دہلی میں مزار ہے، سارے مکتبہ فکر کا علم حدیث میں سلسلہ انہی سے جا کے ملتا ہے. تو ان کی طرف منسوب کر دیا اور کہا شیخ عبدالحق روایت کرتے ہیں کہ حضور نے یہ بھی فرمایا کہ اس دیوار کے پیچھے کیا ہے، اس دیوار کے پیچھے کا بھی مجھے نہیں معلوم. اب یہ دونوں ملاؤں جی نے لکھ دیا تو وہی بولی آج تک ساری ذریت دہراتے آ رہی ہے. جبکہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی کیا لکھتے ہیں ذرا سن لیجئے، میں بس ان کی ایک کتاب بتا رہا ہوں. انہی کے نام پہ جھوٹ بولا اور وہ کیا کہہ رہے ہیں بیچارے، وہ کہے کچھ اور رہے ہیں، ملا انہی کے نام کے جھوٹ کے ان کے کھاتے میں ڈال رہے ہیں. ان کی کتاب ہے مدارج النبوت جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 7. شاہ عبدالحق محدث دہلوی کہتے ہیں ایجا اشکال معارین کہ در بازی روایت آمدہ است کہ گفت آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کہ من بند ام نمی دانم آچے در پست ای دیوار است جواب است آنس کہ ایسو کا نسلینہ دارات. اللہ. اب آئیے فارسی میں جملے تھے میں ترجمہ سناؤں. کہتے ایجا اشکال میانن، اس جگہ کچھ لوگ شبہات کرتے ہیں، شبہ کی بات اشکال پیش کرتے ہیں، بیہودہ باتیں لاتے ہیں. اور ان بیہودہ باتوں میں کیا بات پیش کرتے ہیں؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ دربازی روایات آمداز کہ گفت آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں کہ بعض روایتوں میں بعض حدیثوں میں یہ بات آئی کہ حضور نے یہ بھی فرمایا کہ نبی نے کہا من بندہ میں اللہ کا ایک بندہ ہوں، نمی دانم آنچے در پست ای دیوار، اس دیوار کے پیچھے کیا ہے وہ میں نہیں جانتا. جواب آنت کہتے اس کا جواب ہم یہ دیتے ای سکن اصلی ندارت، یہ بات کی کوئی اصل ہے ہی نہیں، جھوٹی بات، من گھڑت حدیث، جھوٹی حدیث، جاہلوں نے گڑ ڈالی. تو ان کو کون سی حدیث ملی رسول کے علم کے کبھی بتانے کے لیے؟ جھوٹی. اور کمال تو یہ کہ جو عالم انکار کر رہا ہے اسی کے نام سے لکھ رہے کہ وہی کہہ رہا ہے کہ دیوار کے پیچھے کا علم نہیں. اللہ. یعنی الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے. اور پھر شاہ عبداللہ کی نہیں کہہ رہے تنہا، بلکہ آئیے میں چند علماء کے نام بتا دیتا ہوں اور بزرگوں کے نام، جس میں حضرت امام شمس الدین سخاوی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے محدث گزرے. ان کا انتقال 902 ہجری میں ہوا. کب ہوا انتقال؟ 902 ہجری میں. اعلی حضرت پیدا نہیں ہوئے، اعلی حضرت کے ابا کی بھی ولادت نہیں ہوئی، اعلی حضرت کے دادا جان بھی پیدا نہیں ہوئے. بہت پہلے کے بزرگ ان سے 902 میں ان کا انتقال ہو رہا ہے. 902 ہجری میں امام شمس الدین سخاوی اپنی کتاب المقاصد الحسنہ صفحہ نمبر 413 پر کہتے ہیں ما علم و ما خلف جداری حاضا. اللہ کے نبی کی حدیث بیان کی جاتی ہے کہ نبی نے کہا اس دیوار کے پیچھے کیا ہے میں نہیں جانتا. قال شیخنا ابن حجر الاسقلانی لا اصل لہو، کہتے ہمارے شیخ امام ابن حجر اسقلانی اس کے بارے میں فرماتے لا اصل لہو، اس حدیث کی کوئی اصل ہے ہی نہیں. کیا بات؟ اس روایت کا سر ہے نا کچھ بھی نہیں ہے، بکواس. امام احمد بن قسطلانی رحمت اللہ علیہ جن کا انتقال 923 ہجری میں ہوا. میں یہ انتقال بھی اس لیے ان کی تاریخیں بتا رہا ہوں تاکہ یہ بات واضح ہو جائے کہ یہ جو وہابی دھوکہ دیتے نا یہ بریلیوں کا عقیدہ ہے. ابے بریلیوں کا عقیدہ نہیں ہے، یہ 1400 سال کا عقیدہ ہے. اعلیٰ حضرت نے تو صرف بتایا ہے. 923 میں امام احمد بن قسطلانی کا انتقال ہوا.
ان کی کتاب المواہب اللدنیا جلد نمبر 228 پہ کہتے ہیں لا اصل لہو، اس روایت کی کوئی اصل نہیں ہے۔ حضرت امام ابن حجر الحیتمی المکی الشافعی رحمۃ اللہ علیہ، جن کا انتقال 973 ہجری میں ہوا، اپنی کتاب افضل القرآن میں لکھتے لم یعرف سند، کہتے ہیں کہ اس حدیث کی کوئی سند پہچانی نہیں گئی، مطلب اس حدیث کی، اس روایت کی کوئی ایسی سند ہے ہی نہیں جس پر بھروسہ اور اعتماد کیا جائے، جتنی سند ہے سب جھوٹی ہے، لہٰذا یہ روایت ہی جھوٹی اور من گھڑت ہے۔ میں نے چند محدثین کے نام لیے، اس کی فہرست بڑی طویل ہے، لیکن اتنا کافی ہے نا آپ کے لیے سمجھنے کے لیے کہ بھائی اس کو بڑے بڑے محدثین نے اس روایت کو کیا قرار دیا؟ جھوٹی، مگر چونکہ ابا جان نے لکھ دیا، دادا جان نے لکھ دیا، تو پوتے ابا کو نہیں چھوڑ سکتے، نبی کی عظمت کو چھوڑ سکتے ہیں۔